بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ معزز دوستو، رجب المرجب ان 4 مہینوں میں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا قرار دیا ہے۔ اس مہینے میں اہم مسلم شخصیات کی وفات ہوئی ہے اور سب سے اہم واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو 27 رجب کو پیش آیا۔ اس کے علاوہ 22 رجب بھی کافی اہمیت رکھتا ہے اور یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے۔ ناظرین، 22 رجب کو کنڈوں کی نیاز یا ختم شریف دلایا جاتا ہے۔ یہ نیاز حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہے یا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے۔ کیا یہ ختم دلانا جائز ہے؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا ہے، حضرت امام جعفر صادق کا نہیں ہوا۔ کیا کنڈوں کا ختم دلانا بد مذہبوں کا طریقہ ہے، یعنی وہ اس کے ذریعے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کی خوشی مناتے ہیں؟ اس قسم کے سارے سوالات کے جوابات آج کی ویڈیو میں مذکور ہیں، لہذا آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، کنڈے اصل میں ہے کیا؟ اس بارے میں 2 طبقوں میں انتہائی شدت پائی جاتی ہے۔ کنڈے بھی ایک صدقہ ہے جس کا ثواب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچایا جاتا ہے، لہذا یہ عمل کار ثواب ہے۔ ہاں، ہمارے جہلاء نے جو بےہودہ قیدیں اپنی طرف سے لگا رکھی ہیں وہ درست نہیں۔ مثلا اس موقع پر ایک چھوٹی کتاب بی بی فاطمہ کا معجزہ یا کنڈوں کے متعلق عجیب و غریب حکایتیں جو پڑھی اور بیان کی جاتی ہیں، سب غلط اور جھوٹ کا پلندہ ہیں۔ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی تو توجہ سے سنیے گا۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے تھے۔ ایک مرتبہ کسی عقیدت مند نے دعا کے لیے کہا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور اس سائل کی مراد پوری کر دی۔ اس نے عقیدت میں نیاز یعنی لنگر پکا کر ایک کنڈے یعنی برتن میں رکھ کر صبح کی نماز کے بعد نمازیوں کو کھلا دی۔ وہ دن 22 رجب کا تھا۔ لوگوں نے اس واقعہ کی دیکھا دیکھی منتیں ماننا شروع کر دی، جن کی پوری ہو گئیں، کنڈے بھرنے شروع ہو گئے اور یوں 1300 سال سے یہ رسم چلی آ رہی ہے۔ عبدالرحمن جامی نے شواہد النبوہ میں حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا وعدہ پورا کرنا اور کرامات دکھانا وضاحت سے لکھا ہے۔ یہ نظر و نیاز اس لیے زیادہ مقبول ہوئی کہ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا، منت کے صیغے پڑھ کر قصد کیا جائے تو مراد پوری ہوتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، مومنین سے محبت بڑھتی ہے، صلہ رحمی کا موقع ملتا ہے، پاکیزگی سے کھانا پکانے کا درس ملتا ہے، اہل بیت سے محبت بڑھتی ہے۔ لیکن محترم دوستو، اہل سنت کے علماء اس بارے میں کیا موقف اختیار کرتے ہیں؟ اب ذرا اس کی تفصیل جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی اپنی مقبول کتاب بہار شریعت میں لکھتے ہیں، ماہ رجب میں بعض جگہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایصال ثواب کے لیے پوریوں کے کنڈے بھرے جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک جائز عمل ہے، مگر اس میں اسی جگہ کھانے کی اور بعد از نماز فجر ہی پکانے اور کھانے کی بعضوں نے پابندی کر رکھی ہے۔ یہ بالکل بے تکی اور بے جا پابندی ہے۔ امیر اہل سنت اور مفتی پاکستان ابو البرکات سید احمد قادری بھی لکھتے ہیں کہ 22 رجب کے کنڈے بھرنا بھی اہل سنت کے معمولات میں سے ہے اور اس کے جواز کے وہی دلائل ہیں جو فاتحہ اور ایصال ثواب کے ہیں، مگر پابندیاں عائد کرنا بعید از عقل و شعور کی بے بنیاد باتیں اور اعتقادات ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ رجب کے کنڈوں کے بارے میں فرماتے ہیں، اس مہینے کی 22 تاریخ کو ہندو پاک میں کنڈے ہوتے ہیں، یعنی نئے کنڈے منگائے جاتے ہیں اور 1.25 پاؤ میدا، 1.25 پاؤ شکر، 1.25 پاؤ گھی کی پوریاں بنا کر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی فاتحہ کرتے ہیں۔ محض اس بات کی وجہ سے اس ختم پاک کو ممنوع قرار نہیں دیا جا سکتا کہ 22 رجب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کا دن ہے۔ اس دن حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال نہیں ہوا، کیونکہ اولاً تو 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ کی تاریخ وفات قرار دینا کوئی یقینی امر نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی تاریخ وفات کے بارے منقول اقوال میں سے ایک قول ہے، کیونکہ مورخین کا اس بات پر تو اتفاق ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال شریف 60 ہجری میں ہوا، لیکن تاریخ کیا تھی اس میں 4 اقوال ہیں۔
यकम रजब उल मुरज्जब, 4 रजब उल मुरज्जब, 15 रजब और 22 रजब उल मुरज्जब। अवाम में ये मशहूर है कि कुंडे घरे से बाहर ना निकाले जाएं, उसी जगह खाएं। ये भी गलत है कि सिर्फ हलवा पूरी और कुंडों को जरूरी समझे, तो ये भी गलत है। खा हलवा पूरी हो या कुछ और, यूं ही कुंडों में रखें या किसी बर्तन में, सब जायज है, जो चाहे खाए। बाज़ लोग कहते हैं कि इस दिन यानी 22 रजब को इमाम जाफर सादिक की वफात नहीं बल्कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफात है, तो अहले तशय्युअ दरअसल अमीर मुआविया की वफात पर खुशी मनाते हैं। ये इल्जाम चंद वजूह की बिना पर बातिल है। सबसे पहले इस इल्जाम का शरीफ सबूत क्या है, महज इल्जाम लगाना काफी नहीं। दूसरी बात ये कि किसी के मरने पर कोई मुखालिफ हलवा पूरी पकाकर खत्म नहीं दिलवाता और इसाले सवाब नहीं करता। फिर शिया क्या पागल है कि अपने मुखालिफ का खत्म दिलाते और इसाले सवाब करते हैं। नंबर 3, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तकरीबन 40 साल तक हुकूमत करके आसूदगी की जिंदगी बसर करके अपने अहलो अयाल में तभी मौत की सूरत में फौत हुई। इसमें दुश्मन की खुशी की क्या बात होगी, इस पर मुखालिफिन का बगलें बजाना चे माना दारत। क्या कभी उन्होंने माअज़ल्ला न मरने का दावा किया था कि उनकी वफात पर खुशियां मनाई जाएं? मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अब इस तारीखी मसला को कैसे हल किया जाए? इख्तिलाफात के तमाम दरवाजे बंद हो जाएं, तो अब आखिर में इस सारी सूरत हाल में से 2 रास्ते निकलते हैं। जब उम्मत मुस्लिमा एक रिवायत के मुताबिक इमाम जाफर सादिक की वफात 15 रजब उल मुरज्जब है, तो इसमें क्या हर्ज है कि 15 रजब को जनाब इमाम की रूह पाक के लिए इसाले सवाब का खत्म दिलवा दिया जाए, और यकीनन कोई शरई उज़र भी नहीं है। और साथ ही जो अहबाब 22 रजब उल मुरज्जब को जनाब अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफात के कायल हैं, उनकी दिल शिकनी भी नहीं होगी। दूसरी तरफ अगर 22 रजब उल मुरज्जब को कुंडे की शक्ल में न्याज पकाकर इमाम जाफर सादिक के इसाले सवाब का खत्म दिलवा दिया जाए तो भी कोई हर्ज नहीं, मगर हाँ, एक बात को हमेशा ज़हन नशीन कर लें कि ये खत्म पाक तभी शकूक व शुबहात से पाक होगा जब इसको तमाम किस्म की पाबंदियों से आज़ाद किया जाए कि ख़त्म तो फजर की नमाज के बाद ही देना है, न्याज को बाहर लेकर नहीं जाना, किसी और को नहीं खिलाना वगैरह। क्योंकि इसाले सवाब का करना किसी मुतअय्यन वक्त और हालत का मोहताज नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको दीन इस्लाम की समझ बूझ अता फरमाए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी मालूमाती वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। आमीन सुम्मा आमीन।